بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں صفت المکر والکید سے متعلق ہوئی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں رب العزت کی 5 صفات، ان سے متعلق کیا ہے گفتگو ہوگی۔ اور وہ 5 صفات: نمبر 1 صفت عفو، العفو، نمبر 2 المغفرہ، نمبر 3 الرحمہ، نمبر 4 العزہ، نمبر 5 القدرہ۔ یہ 5 صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں صریح طور پر پایا جاتا ہے۔ ان صفات سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے متن العقیدۃ الواسطیہ میں ان صفات کو ثابت کرنے کے لیے 4 قرآنی آیات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 1، رب العزت کا فرمان: ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس آیت کریمہ میں 2 صفات کا ذکر۔ اللہ کا فرمان، جیسے کہ سورہ النساء کی آیت ہے، ان تبدو خیرا او تخفو، تم خیر کی بات ظاہر کرو، او تخفو، یا اسے لوگوں کی نگاہوں سے تم اسے پوشیدہ رکھو، یعنی چھپاؤ۔ خیر کا کام ہو، مثلا صدقہ خیرات ہے، ایک انسان علانیہ طور پر کرتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں آتا ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہے۔ او تخفو، یا انسان پوشیدہ طور پر کرے، یعنی اس طرح چھپ چھپا کر کے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر صدقہ کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ چاہے علانیہ طور پر تم خیر کرو یا چھپ چھپا کر کے خیر کرو۔ آگے فرمایا رب العزت نے، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے، یعنی بدلہ لینے سے تم تجاوز کرو، یعنی کسی کو سزا دینی ہو، اس سزا دینے کے بجائے تم اسے کیا ہے، معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو۔ فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو تمہیں کیا معلوم ہوگا، تمہیں کیا ملے گا، وہ یہ فإن اللہ کان غفور رحیما، تمہیں یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اور رحیم۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ہے، یا 2 باتیں سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان خیر کا عمل کرے، چاہے وہ علانیہ طور پر کرے، لوگوں کی نگاہ میں آئے، یا پوشیدہ طور پر کرے، چھپا کر کے کرے، لوگ اسے دیکھ نہ پائیں، اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ادھر یہ کہ او تعفو عن سوء، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اسے سزا دینا، اس سے بدلہ لینے کے بجائے آپ اسے معاف کر دیں، آپ اسے معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ فإن اللہ کان غفور رحیم، تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات غفور ہے، رحیم۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، تمہارے ساتھ اس کے بدلے میں رب العزت معافی کا معاملہ کرے گا، اور تمہارے ساتھ درگزر کا کیا ہے، معاملہ ہوگا۔ یہ آیت کا ایک عام مفہوم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو رب العزت کی 2 اہم صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت ہے صفت عفو، اور دوسری صفت ہے صفت قدیر۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، قدیرہ اور قدرت والا ہے۔ عفو سے مراد معاف کرنے والا، اور
قدیرہ سے مراد ہے قدرت اور طاقت رکھنا والا، قدرت اور طاقت رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے یہ دو صفات ہیں کہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں سے کیا ہے، درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ ادھر دو چیزیں ہیں، اس باریکی کو سمجھیے۔ ایک ہے عفو اور دوسرا ہے مغفرت۔ عام طور پر جو ہے اس کا مفہوم جو بیان کرتے ہیں، یعنی معاف کرنا درگزر کا کام معاملہ ہو، مغفرت بھی معاف کرنا ہے، عفو بھی معاف کرنا۔ لیکن اگر اس کا باریکی سے اس کا مفہوم یا دونوں میں فرق کرنا چاہیں تو اس طرح ہم اس کا فرق کر سکتے ہیں، جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ عفو سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ واجبات ترک کر دیتا ہے، یعنی وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر واجب کیا، فرض کیا، لازم کیا، اگر بندہ اسے کبھی ترک کر دے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کرے گا، درگزر کا معاملہ کرے گا۔ یعنی توبہ استغفار اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا ہے، درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مغفرت، مغفرت کب ہے؟ بندہ اگر محرمات کا یعنی حرام کا ارتکاب کرے گا، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی کیا ہے، اسے معاف کرے گا۔ تو یہ ایک یعنی فرق اہل علم کیا ہے، ایک باریکی کیا ہے بیان کرتا ہے۔ کہنا ادھر یہ تھا کہ اس آیت کریمہ میں رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہے، پہلی صفت عفو اور دوسری صفت ہے کیا ہے، القدیر۔ عفو یعنی درگزر کرتا ہے بندوں کے ساتھ، درگزر کا معاملہ، اور دوسری صفت ہے القدیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی صاحب قدرت ہے، یعنی طاقت والا ہے، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کسی قسم کی عاجزی نہیں۔ اللہ کی صفات میں کسی قسم کی کوئی عاجزی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کامل قدرت والا ہے۔ تو یہ دو اہم صفات اس آیت کریمہ سے کیا ہے، ثابت۔ دوسری آیت کریمہ جس کا ذکر یا جس کی نقل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر کیا، رب العزت کا فرمان وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کرو، وَلْيَصْفَحُوا ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرمائے؟ کیونکہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس کے سبب نزول کو سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی یعنی لوگوں کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کرنے کی جو ہے توفیق دے۔ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے، جسے حادث افک کہا جاتا ہے۔ حادث افک یعنی وہ حادثہ جس میں کچھ منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی۔ قصہ جانتے ہیں۔ اور جب انہوں نے تہمت لگائی اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو اس وقت بعض صحابہ کرام بھی کیا ہے، دھوکہ کھا گئے اور ان کی باتوں میں کیا ہے، آگے ان منافقین کے۔ انہیں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام مصطح ابن اثاثہ، اور یہ جو ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت مصطح جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کون تھے، خالہ زاد بھائی، ان کے خلیرے بھائی تھے۔ یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کر یہ بھی کہنے لگے اما عائشہ کے بارے میں ان کے ساتھ ہوگی، حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت مصطح کے رشتہ دار ہوئی، یعنی کیونکہ ابو بکر اگر ان کے خالہ زاد بھائی تو خالہ زاد بھائی کی کیا ہے، بیٹی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قطع رحمی، اور قطع رحمی کے بھی مختلف یعنی اسالیب ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قطع رحمی ہوگی کہ انسان اپنی کسی رشتہ دار عورت پر، چاہے مرد پر کیوں نہ ہو،
جھوٹی تہمت لگائے. تو حضرت مصطح بھی اس میں ملوث ہو گئے. اور حضرت مصطح کا معاملہ یہ تھا کہ وہ غریب تھے، یعنی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے کوئی بہت اچھے نہیں تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، خرچہ دیا کرتے. تو جب یہ معاملہ پیش آئے، یہ حادثہ پیش آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں آج کے بعد مصطح پر کیا ہے خرچ نہیں کروں گا، انہیں خرچہ نہیں دوں گا. جب یہ قسم کھا لی تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور عتاب اور بطور اصلاح یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کشادہ لوگ، یعنی جن کے پاس کشادگی ہے مال میں، وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں خرچ کرنے سے. کن پر؟ جو قرابت دار ہیں، مساکین ہیں، مہاجرین ہیں. تین صفات: قرابت دار ہیں، مساکین ہیں، مہاجرین ہیں. ان پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اور یہ تینوں صفات حضرت مصطح کے اندر کیا ہے پائی گئی. جو حضرت ابو بکر کے خلیرے بھائی تھے، وہ ابو بکر کے رشتے دار تھے، اور اسی طرح مسکین تھے، محتاج تھے، اور اسی طرح وہ مہاجر بھی تھی. وہ مہاجر بھی تھی جس طرح ابو بکر مہاجر. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ تم صفح کا معاملہ کرو. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرمائے؟ یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، عفو کا معاملہ کیا، صفح کا معاملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا تمہیں معاف کرے گا. ہم میں سے ہر ایک اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے. واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اور رحیم. تو اس آیت کریمہ میں رب العزت نے حکم دیا کہ ہم دوسروں کے ساتھ عفو اور صفح کا معاملہ کریں. غور کریے، آج انسان مال کا معاملہ ہو جائے، رشتہ داریوں میں کچھ اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں، تو قسم کھا لیتا ہے کہ زندگی بھر اس کے دروازے نہیں جاؤں گا، زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گا. نہ تو اس کی خوشی میں ساتھ دیتا ہے اس کے، نہ تو اس کے غم پریشانی میں اس کا ساتھ دیتا ہے. سالوں ہو جاتے ہیں قطع تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو، ایک ہی ماں باپ سے ہو، اپنی سگی بہن ہو، اپنی خالہ ہو، اپنی پھوپھو ہو، اپنے چچا ہو، یعنی قریبی رشتہ جو اول درجے کا رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن انسان قطع رحمی کے لیے قسم کھا لیتا، ٹھان لیتا. کیوں؟ کوئی دنیاوی معاملہ ہے. حالانکہ ادھر آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں، معاف کر دیں. غور کریے، اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، معاف کرنا، اس کا حکم کسے دیا؟ ابو بکر کو دیا. اور کس موقع پر دیا؟ جب ابو بکر کی بیٹی پر تہمت لگائی گئی. غور کریں کتنا یعنی بڑا معاملہ تھا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کی عزت آبرو پر کوئی داغ لگائے، بیٹی پر کچھ کہے، ماں کے بارے میں کچھ کہے. لیکن اس معاملے میں بھی رب العزت نے کیا حکم دیا کہ تم معاف کر دو، درگزر کا معاملہ کرو، صفح کا کیا ہے معاملہ کرو. اور یہی ہمیں بھی کیا ہے اپنی زندگی میں کیا ہے لانا چاہیے، نافذ کرنا چاہیے. ادھر پھر یہ بات بتاؤں دوبارہ جو ہے، یعنی ایک اور مسئلہ ادھر آ گیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلْيَعْفُوا کا حکم دیا اور وَلْيَصْفَحُوا کا حکم دیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعفو کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کیا تو تم اس پر مؤاخذہ نہ کرو اس کا. حضرت مصطح نے گناہ کیا، برا بھلا کہا، تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، تو اب تم ان کی اس پر پکڑ نہ کرو، ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کرو، ان کی اس غلطی کو تم پکڑو مت، ان کو اس کی سزا نہ دو. رہی بات وَلْيَصْفَحُوا کا حکم ہے، وَلْيَصْفَحُوا صفح سے ہے. صفح کہتے ہیں کہ اس بات کو تم اہمیت نہ دو، اعراض کر لو، اس معاملے سے تم اعراض کر لو، یعنی کنارہ کشی اختیار کر لو. بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی تم نے مجھ کو ایسا دکھ پہنچایا کہ زندگی بھر میں نہیں بھول پا. ٹھیک ہے،
سلام دعا ہم کرتے ہیں آؤ جاؤ، لیکن تم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم زندگی بھر اسے کیا ہے بھلا نہیں سکتے، یہ نہیں ہوگا۔ وَلْيَصْفَحُوا، یہ کہ تم اس برائی کو جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تم اسے بھلا دو، یہ معنی ہوا کیا وَلْيَصْفَحُوا کا۔ تو رب العزت نے دونوں باتوں کا حکم دیا، وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، لیکن یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد تم اس تکلیف کو اپنے ذہن میں رکھو، بلکہ کوشش کرو کہ تم اسے کیا ہے بھلا دو، یہ معنی ہوا کیا وَلْيَصْفَحُوا کا۔ تو رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم معاف کرو اور صفح کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ رب العزت تمہاری معافی کرے؟ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو رب العزت کی دو صفات ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت کہ اللہ کی ذات غفور ہے، غفور مغفرت سے، یعنی معاف کرنے والی۔ دوسری صفت جو ثابت ہو رہی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحیم، یعنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی، اپنے بندوں پر، ہر ایک پر رحم کرنے والی، تمام مخلوقات پر رحم کرنے والی۔ تیسری آیت کریمہ جس کا ذکر ادھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یاد رہے کہ عزت جو ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے۔ ادھر اگر دیکھا جائے کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، رسول کی عزت، مؤمنین کی عزت، اور غور کریے ادھر تینوں کا ذکر ایک جگہ ہے، رب العزت کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ تو کیا یہ تینوں کی عزت برابر ہے؟ تینوں کی عزت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عزت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ جو عزیز ہے، وہ عزت نہ تو رسول کو حاصل ہے اور نہ ہی ایمان والوں کو حاصل ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان، یہ اس موقع کی بات ہے جب منافقین نے کہا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم مدینہ سے کیا ہے عزت والے جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکالیں گے۔ یعنی منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا بتایا کہ ہم عزت والے ہیں، اور مدینے میں رہنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام۔ تو یہ گویا کہ کہے کہ ہم عزت والے مدینہ جب لوٹ کر کے آئیں گے تو اس مدینہ منورہ سے ہم جو ذلیل لوگ ہیں، یعنی رسول اور ان کے صحابہ، ان کو ہم کیا ہے مدینہ سے کیا ہے باہر نکال پھینکیں گے۔ تو رب العزت نے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو اپنے آپ کو بہت عزیز سمجھتے ہو، عزت والے، یاد رکھو کہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور اس کا رسول، اور عزت کیا ہے ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت سے مراد ادھر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر معاملے میں کیا ہے عزیز ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس سے زیادہ کوئی قوت اور طاقت کسی کو نہیں، اس سے زیادہ کسی کو غلبہ حاصل نہیں، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو روک دے تو کوئی اس چیز کو اللہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت اگر صفت عزہ ہے تو یہ صفت رب العزت کی اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عزت القدر۔ عزت القدر، عزت القدر سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت اور طاقت والا ہے، اس کی قدرت اور طاقت پر کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی مقام، اس مقام کو، مرتبے کو، اللہ کی قدرت طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ پہلی عزت ہے۔ دوسری عزت ہے عزت القہر۔ عزت القہر سے مراد عزت غلبہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم دے دے، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے
تو کوئی اسے غالب نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اور تیسری قسم ہے عزت الامتناع، مطلب یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو روک دے، کسی معاملے کو روک دے، تو کوئی اس معاملے کو اس سے لے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اللہ کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا، اللہ کے مقام و مرتبے میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیا کوئی چاہے پوری دنیا اکٹھا ہو کر اللہ کا نقصان پہنچانا چاہے یا اللہ تبارک و تعالی کو شر پہنچانا چاہے، کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو اپنے سے کیا ہے، روک دیا۔ اللہ کی ذات عزیز ہے، عزت ہے۔ اور رہی بات، یعنی جہاں پر یہ صفت ثابت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کی ذات کی صفات میں سے صفت عزہ ہے، تو یہ جو آیت کریمہ جس کی تلاوت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول، اس کے اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے۔ تو ادھر کیا رسول کی عزت، ایمان والوں کی عزت اللہ کی عزت جیسے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عزت اسی طرح ہے جس طرح اس کے لائق ہے۔ کبھی کوئی اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی کسی بھی طریقے سے ذلیل اور خوار، یعنی ذلت کا سامنا نہیں کیا جا سکتا ذات الہی کو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان والوں کو شاید آزمائش کے طور پر بظاہر کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، جیسے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام کی جنگ ہوئی اور وقتی طور پر ان کی اپنی غلطی یا رسول کی یعنی فرمان پر جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کو تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ شکست اگر دیکھا جائے تو انسانی مزاج کے مطابق وہ ایک قسم کی کیا ہے، انسان کے لیے ذلت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے، حاصل ہے، عزت والے ہیں، لیکن قریش مکہ نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ بظاہر ان کی نگاہ میں، یعنی اللہ کی نگاہ میں تو ایمان والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی جو مزاج ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا۔ لیکن کیا اس طرح کا معاملہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کبھی بھی کیا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہم سمجھیے کہ رب العزت کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ صفت عزہ۔ اسی طرح ایک چوتھی آیت کریمہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر کیا بطور یعنی دلیل اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے صفت عزت ہے، قرآن مجید کی یہ آیت فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ ابلیس کی بات ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے مہلت طلب کی۔ اور مہلت کس لیے طلب کی؟ کہ مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو کیا ہے، گمراہ کروں، بھٹکاؤں۔ تو اس موقع پر ابلیس نے کیا کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ اور بھٹکانے کی کیا ہے، کوشش کروں گا، بلکہ ان کو بھٹکا کر کے رہوں گا۔ تو ابلیس نے ادھر کیا کہا؟ تیری عزت کی قسم۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ عزت کی کیا ہے، مالک ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک اہم صفات۔ رہی بات ان صفات سے ہمیں کیا حاصل؟ ظاہر سی بات ہے ان صفات پر غور و فکر کر کے ہم اپنے خالق، اپنے پروردگار کو پہچانیں گے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کی صفت عفو ہے، صفح ہے، غفور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں،
درگزر کا معاملہ ہم اللہ ہی تبارک و تعالی سے طلب کریں، کسی اور سے کیا ہے طلب نہ کریں، اور باقاعدہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں عفو، درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوں اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو ہمیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، درگزر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو، اس کا سوال رب العزت سے ہمیں کیا ہے برابر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سے کہیں نہ کہیں لاپرواہی، چوک ہو جاتی ہے اللہ کی اطاعت میں، اور اس چوک کو، اس غلطی کو دور کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے مغفرت طلب کریں۔ اسی لیے یعنی یہ معاملہ ہے۔ ایک دوسرا معاملہ ادھر یہ ہے کہ صفت عزت، صفت عزت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ صفت عزت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ صفت عزت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عزیز ہے، اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دشمنی یا اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کریں، اللہ سے جنگ کا اعلان نہ کریں۔ اس کی مثال لے لیجیے، دو مثال دیتے ہیں۔ رب العزت نے سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی حرمت پر ہم میں سے ہر ایک کو یقین، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سودی معاملات کو، سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جرأت کرتا ہے اور سودی معاملات، سودی کاروبار، سودی لین دین میں اپنے آپ کو کیا ہے داخل کرتا ہے، ملوث ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ذات عزت والی، لیکن اس کے باوجود اس نے نافرمانی کی، تو گویا کہ اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول نے کیا ہے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک دوسری مثال کہ چلتے پھرتے لوگوں کو نقصان پہنچانا، چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف دینا، لوٹ مار کرنا، یہ حرام ہے، اور اس پر اگر دیکھا جائے تو شریعت نے حد قائم کی ہے، حد حرابہ۔ اب اگر کوئی شخص چلتے پھرتے لوگوں کو راستوں سے، مسافر ہوں غیر مسافر ہوں جو راستوں پر چلتے ہیں، ان سے لوٹ مار کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف بھی کیا ہے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسرے کا مال تم پر حرام ہے، دوسری کی جان تم پر حرام ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں، اور اسی طرح اس کا مال لینا تم کو جائز، اس کی عزت لینا جائز نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کو تم تسلیم نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہو، تو رب العزت نے تمہارے خلاف کیا ہے جنگ کا اعلان اور حد نافذ کرنے کا اعلان کیا، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، زمین پر فساد سے مراد لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کا قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک ہاتھ اور ان کا ایک پاؤں مخالف کاٹا جائے، یعنی انسان کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، تو رائٹ ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے سیدھا ہاتھ، اور لیفٹ جو ہے پاؤں اس کا کاٹ دیا جائے، یا لیفٹ جو اس کا ہاتھ وہ کاٹ دیا جائے اور رائٹ اس کا جو پاؤں ہے ٹانگ ہے اس کی وہ کاٹ دی جائے، یہ بھی ایک تیسری سزا اس میں ہے۔ آگے فرمایا رب العزت او ينفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر، شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ سے مقابلہ کرے گا، اور کب کرتا ہے انسان اللہ سے مقابلہ؟ جب اللہ کا فیصلہ ہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ذات عزیز ہے، جب اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے گویا کہ اس نے جنگ کا کیا ہے اعلان کیا۔ تو ہمیں اللہ کے مقام و مرتبے کو، اللہ کی عزت کو سمجھنا ہے، یعنی اگر کوئی
یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی عزت نہیں کی، رسول کی عزت. تو اسی لیے کیا ہے، یعنی ان صفات پر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ظاہر سے بات کہیں نہ کہیں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنا چاہیے. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.